جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے محموز کے قواعد دیکھے تھے، اور محموز کی گردانوں کا بس ہلکا سا وزٹ ہی ہوا۔ آج ہم ایک تو محموز کی گردانوں کو تھوڑا تفصیلی دیکھ لیں، اور کچھ سیگے سالو کر لیں، اور کوشش کریں گے کہ اس سے آگے جو مضاعف کی بحث ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی گردانیں البتہ ہیں۔ وہ چونکہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ ان میں ادغام کی وجہ سے وہ پڑھنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا پڑھنا۔ اگر آپ میں سے جس نے احمرہ، یحمرو، احمرار، یہ والی گردان جس نے یاد کی ہوئی ہے تو اس کے لیے وہ مضاف کی گردان اتنا مشکل نہیں ہوگی۔ خیر، یہ محموز الفا آپ کے سامنے ہے، اس میں 5 ابواب ہیں۔ اکل یاکل اکلن فہو آکل۔ اچھا، آپ میں سے دیکھیں گردانیں دیکھی ہیں، سیگے وغیرہ سالو کیے ہیں کسی نے؟ اگر کسی نے کیے ہیں تو ذرا بتائیں جی۔ ہاں جی، محموز کی گردانوں کو اور اسی طرح ان کے کچھ سیگوں کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے آپ میں سے کسی نے؟ جی علماء کرام۔ پچھلی کلاس سے پہلے دیکھنے کی کوشش کی تھی، وہ جو جس صفحے پہ سارے جمع ہیں ہاں صحیح کے سیگے، پچھلی۔ صحیح کے۔ اچھا، تو اس میں جی جی، آپ کی آواز درمیان میں رک گئی، بات کریں مکمل۔ جس طرح وہ صفحہ نمبر 28 تھا، یا پتہ نہیں 38 تھا، اس میں بہت سارے صیغے دیے ہوئے تھے۔ یہ والا؟ ہاں جی، اس کے کچھ دیکھے تھے پچھلی کلاس سے، جی پچھلی جی، یہ کلاس کے بعد۔ پچھلی کلاس سے متعلق تھے، ہاں جی۔ پچھلے ٹھیک ہے، تو یہ جو آگے محموز کے سیگے تھے ان کو دیکھنے کی موقع نہیں بنا۔ چلیں تھوڑا سا نہیں آج سر۔ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے کہا تھا کہ جو تدریب الصرف کے اندر انہوں نے کچھ ابواب مزید بھی دیے ہیں، مصادر دیے ہیں، ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ تو آج ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ باب نصرہ کے مصادر ہیں ثلاثی مجرد محموز الفا الارش، دیت دینا۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ آراشا یا رشو، ارشن فہو آرشن۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اتنا ہی میں کہوں گا، اور آگے آپ خود اس کو اسی طرح۔ الاخذ یہ مشہور باب ہے اور اکثر استعمال ہو رہا ہے۔ اخذ یاخذ اخذا فهو آخذ، واخذ یؤخذ اخذا فذاک ماخوذ، یہ ماخوذ۔ الافول، الافول ستارے کا غروب ہونا، الافول ستارے کا غروب ہونا۔ افل یافل افولا فهو آفل، انی لا احب الآفلین، قرآن پاک میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح فلما افلت، افلت الشمس، یا اس طرح کے الفاظ، یعنی یہ باب سورہ انعام میں آپ کو نظر آئے گا۔ باب ضربہ کے مصادر ہیں الابسو، ملامت کرنا، ابسا یا بیسو ابسن۔ الاجمو سخت گرم ہونا، اجما یا جیمو۔ الاجرو مزدوری دینا، اجرا یا جیرو، اجرا۔ پڑھنے میں بالکل ثلاثی مجرد جو آپ نے صحیح کی گردانیں پڑھی اسی طرح کی ہیں، چند ایک جگہوں پہ قواعد لگتے ہیں، وجوبی قواعد۔ وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابواب الصرف میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں چیک کرتا ہوں شاید ابواب الصرف ہو۔ جی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی۔ جی سر۔ جی سر۔ صحیح، میں نے ایک باب الصرف کامل کی ہے، اس میں یہ بڑا وہ اچھی رائٹنگ کے اندر ہیں، سارے ہی ہیں اس میں بتانے، صحیح، وہ میں یہ کروں ذرا سر؟
اس میں بس وہ چھاپے کا ایشو، اگر نہیں اس میں بھی अच्छा ساری چیزیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے، آپ اس کو دیکھیں گے نا تو جو گردانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بڑی تفصیل سے، صرف کبیر صرف صغیر ہر چیز انہوں نے دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ؟ जी 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 اچھا، ملحق بربائی، یہ اب یہ پہلا حصہ جو ہے نا اس کا، یہ صحیح کے ابواب تھے، اور اس میں ملحق کے ابواب بھی انہوں نے دیے ہیں۔ ملحق وہ ابواب ہوتے ہیں جن میں یعنی ثلاثی مجرد کے آخر میں یا درمیان میں کہیں کوئی زائد حرف الحاق کیا جاتا ہے، اور وہ زائد حرف ثلاثی مجرد کے اعتبار سے تو ہوتا ہے لیکن وہ پھر اصل ہی بن جاتا ہے ایک حساب سے، وہ ملحق بربائی کے ابواب کہلاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے تجورب ہے مثال کے طور پر، التشیطن ہے، تسرول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے جی آپ کے کچھ قواعد محموز کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قواعد دے کے گردانیں شروع کر دی، یہ ہے جی محموز الفاظ۔ اب آپ اس میں ذرا غور کریں، اکلا کی گردان انہوں نے دی ہے، میں اس کو تھوڑا اور بڑا کرتا ہوں۔ پہلے لکھا ہوا ہے صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد محموز الفا اسباب اول فعل یفعل چون الاکل کھانا، علامت وغیرہ اس کی ذکر کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہی صرف صغیر ہے لیکن مذکور بالتخفیف جوازن۔ پہلے جو پوری گردان انہوں نے دی ہے اس میں انہوں نے وہ قواعد جو جوازی قاعدے تھے وہ اپلائی نہیں کیے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، جو جوازی قاعدے تھے وہ بھی اپلائی کر دیے۔ مثال کے طور پر اوپر والی گردان کو ذرا آپ غور کریں، اکل یاکل اکلا فهو آکل، نیچے کیا ہے، اکل یاکل یاکل، اکلا، ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح وہاں ہے اکیلا یؤکل اکلا فذا کا مأکول، اور یہاں ہے اکیلا یوکل اکلا فذا کا ماکول، ماکول، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی غالباً ورش کی قرات ہے جس میں یہ حمزہ جو ہوتا ہے نا اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، یؤمنون کو کیا پڑھا جاتا ہے، یومنون، یومنون۔ تو یہ جوازی قاعدہ بہرحال اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اوپر والی گردان میں بھی جہاں وجوبی قواعد ہیں وہ تو لگیں گے، اور نیچے بھی آپ کو وہ وجوبی قاعدے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک قاعدہ ذرا غور کریں، اسم تفضیل والی جگہ پہ دونوں جگہ آپ کو قاعدہ نظر آئے گا، آکلو، نیچے بھی آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، آکلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے لفظ اواکلو، اور یہاں بھی کیا ہے، اواکلو، یہ بھی وجوبی قاعدہ تھا۔ آکلو، دو حمزہ مفتوح اکٹھے ہو جائیں تو ایک کو ہم کیا کر دیتے ہیں، واو سے بدل دیتے ہیں، آکلو اواکلو، تو یہ بھی وجوبی قاعدہ ہے۔ اسی طرح اویکلن، یہ بھی وجوبی قاعدہ تھا، اویکلن تھا، اویکلن، تو یہ بھی وجوبی قاعدہ ہے۔ اچھا، یہ جو جوازی قاعدے کی کچھ ایک آدھ اور مثال دیکھیں، مئکل الآلت، اس میں آلہ کی جو گردان ہے اس میں ظرف کی بھی، مأکل مأکلان مآکل و مؤکل والآلت منہ مئکل مئکلان مآکل و مؤکل مئکلۃ مئکلتان مآکل و مؤکلۃ مئکال، یہ ساری گردان کو جب نیچے دیکھیں گے تو آپ ذرا غور کریں، کیا ہے، میکل، کیا لفظ ہے، سوری ماکل ماکلان، اس میں ظرف ہے، ماکل ماکلانی مآکل و مویکل، ٹھیک ہے۔ یہ مویکل بھی جوازی قاعدہ ہے، والآلت منہ میکل میکلان مآکل و مویکل میکلۃ میکلتان مآکل و مویکلۃ میکال۔ اب یہ جگہ جو ہے نا، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا میزان، یہ میزان جو لفظ ہے نا اس سے، اور یہ میکال، اس سے کچھ التباس سا لازم آتا ہے کہ لیں جی شاید یہ ایک ہی قسم کے ہیں، مطلب میزان اگر ہفتہ اقسام میں مثال کے طور مثال میں سے ہے تو میکال کو بھی کس میں سے ہونا چاہیے، مثال میں سے ہونا چاہیے، حالانکہ میکال جب یہ والا لفظ دیکھتے ہیں تو یہ میکال تھا، ٹھیک ہے۔ اور میزان کا لفظ کیا ہے، وزن سے ہے، وہ
मिसाल यानी हरफ इल्लत के बाब से है। हाँ, ये जरूर बात है कि मीकाल का लफ्ज अगर हम देखें तो ये मिसाल में से भी हो सकता है। जैसे वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उसमें व इदा किल, क्या है, इदा कालूहुम अब वजनुहुम, ये काला यकीलु, काला यकीलु, उसमें ये लेकिन वो मिकियाल होता है, मीकाल नहीं होता, वो मिकियाल लफ्ज होता है। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कहीं इल्तबास हो सकता है। बहरहाल ये आपको दोनों तरीकों से गर्दानें इन्होंने दे दी हैं। तो अब इसमें सरफ कबीर भी दी हुई है, अकल अकला अकलू, ये सारी सरफ कबीर आपको मिली हुई है हर गर्दान की। ये इस किताब की जो है ना खासियत है, अगरचे बहुत अ, गुंजलक सी लिखाई है, लेकिन आप इसको सारी गर्दानों को यकजा देख सकते हैं। जो भी गर्दान आपने पढ़ रखी हैं वो सारी गर्दानें आपको इसमें मिल रही हैं, आप देख रहे हैं आखिर तक, इसम फाइल, इसम मफूल वगैरह वगैरह। फिर इसी तरह अल अफकु, झूठ बोलना, अफक या अफिकु अफकन फहुव अफीकुन, व उफिक यूफक अफकन फदा का माफूल, और जवाजी तौर पर भी गर्दान दी। अब इसकी जो है ना इन्होंने सरफ कबीर नहीं दी, वो उसी पे कहा उन्होंने इक्तफा कर ले। ये देखें, आदीन याजन, अलह या लहू उलूहियतन, सरफ सगीर सारी दी हुई हैं, और सरफ कबीर जो है जहां वो एक आध बाब की इन्होंने तफसील से दी हैं बाकी। अब ये देखें, बाब इफ्तिआल है, अल ईतिमार, फर्मा बरदारी करना, ई तमरा या तमीरू। अब ई तमरा पे जो कायदा लग रहा है वो वजूबी कायदा है, असल में था ई तमरा, ठीक है। इस पे कौन सा कायदा लगा, ईमान वाला, तो ये बन गया ई तमरा, क्या बन गया, ईद हमारा। ठीक हो गया। इस पे तो कायदा वजूबी, या तमीरू पे अलबत्ता जायज भी है, या तमीरू भी पढ़ सकते हैं। ईतिमारन, ये इतिमारन था, ये भी ईमान वाला कायदा लगा, ठीक है। मुतमिरुन पे मर्जी है। ऊ तुमीरा, यहाँ वजूबी कायदा, ऊ तुमीरा, असल में था ऊ तुमीरा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऊ तुमीरा, वजूबी कायदा है। फिर ईतिमार मुतमरुन, बाकी यानी कि अक्सर इसका जवाजी कायदा है, लम या तमिर लम युतमर, जाते जाते जाएं। फिर अमर पे जाके लगेगा, ई तमिर, ई तमिर था, ठीक है। और आगे फिर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वजूबी कायदा हो। तो वजूबी कायदा कितने मकाम है, मस्तर है, माजी का सीगा है, और इसी तरह अमर का सीगा है, ये यानी दो मस्तर है सरफ सगीर में, और माजी के दो सीगे हैं, माजी मालूम और माजी मजहूल और अमर। इन तीन जगहों पे बाब इफ्तियाल पे, जब बाब इफ्तियाल महमूजुल फा से हो तो उस सूरत में वजूबी कायदा अप्लाई होता है, ईमान वाला। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये जवाजी तौर पर कवायद लगा के, फिर अल इस्तीजान, ये बाब इस्तिफाल है, इस्ताज़न यस्ताज़िनु इस्तीजानन, तो आप इसका जवाजी तौर पर कायदा लगा लें ना लगाएं दोनों ठीक है। इसका वजूबी कायदा कहीं भी नहीं है, मस्तर, ठीक है जी। कहाँ, मस्तर में लगेगा सर इस्तीजा। नहीं, वहां भी वजूबी नहीं है, दो हमजा नहीं है ना, एक ही हमजा, इस्तीजान, जी ठीक है। ठीक है ना, वहां जवाजी है, मर्जी है जारी करे तो ठीक है। अगर इसमें कायदा जवादी जारी ना करें तो गर्दान मिसले सही के होगी, मिसले सही के। अच्छा, हाँ जी, साकिब भाई, वो जो आप किताब आपने भेजी है उसमें भी इसी तरतीब से हैं चीजें, जी सर, मैं करता हूँ शेयर। आपने उसको पढ़ा है, यानी ये चीजें देखी हैं उसमें। जी जी, मैंने ये देखे थे। जैसे ये महमूज है, तो ये महमूज के हाँ शुरू हाँ, में कवायद आ गए, महमूज अल्फा, और फिर जी, ये सलासी मुजर्रद की गर्दान आ गई, हम्म, सरफे सगीर आ गई। उसके जी, बाद ये फिर सरफे कबीर शुरू हो गई सारी की सारी। फिर ये ठीक है, माजी मजहूल, और जो है फेर नफी मुक्कत, मालूम हम्म, बिलन और मजहूल, तो ये सारी गर्दानें इसमें भी हैं इसी तरह से। ठीक 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 हो गया। अगर जी छापा उसका अच्छा है तो उस जी पे जी जी। बिल्कुल वो, हाँ जी। चले आगे देखें जी, इसी तरह अल इनितार, ये
अतरा यानी हमजा तौरा का मादा है और इसको बाब इनफियाल पे ले गए हैं। अल इन इतार इन अतरा यन अतिरु। इस बाब के मस्तर और माजी के सीगों में यसलु वाला जवाजी कायदा नहीं चलेगा, वरना मुजरद के साथ इल्तबास लाजिम आएगा। यानी आप यूं नहीं कह सकते यन अतिरु, यानी कि यन अतिरु पढ़ेंगे, ठीक है जी। मस्तर और माजी में इनातारा नहीं पढ़ेंगे, इनाता नातारा बन जाएगा। और अगर आप यानी बाकी जगह लगा रहे हैं यन आतिरु पे लगा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मस्तर और माजी में। मस्तर यानी माजी में अगर लगाएंगे तो ये इन आतारा क्या बन जाएगा, नातारा बन जाएगा, नातारा बन जाएगा और बिल्कुल सुलासी मुजरद की तरह हो जाएगा। और अगर आप इधर मस्तर पे लगाएंगे तो पहले तो इन इतार को हमजा के हरकत को नून को देंगे और हमजा गिर जाएगा तो ये लफ्ज बन जाएगा नितार। ये भी इल्तबास लाजिम आएगा। इस बुनियाद पे यस अल वाला कायदा इन दो जगहों पे माजी और मस्तर में जारी नहीं होगा। अच्छा जी, लें जी, तखफीफात में इन्होंने आपको भी उसी तरह दी हैं चीजें जो हमने वहां सॉल्व की थी। अब महमूदुल आइन में कुछ गर्दाने आपके सामने हैं। ज़ारा, ये बाब ज़रा यज़रिबु से है, ज़ारा यज़इरु ज़ारन, ठीक है। और फिर इसी तरह फ़ाइल यफ़अलु, बाब सामिअ यस्माउ, अस्सअमु रंज करना, सईमा यस यसमु, बिल्कुल यसअमु, ये यसअमून कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है ये मादा जी। कोई है नजर में कहाँ हुआ है जी? हुआ है, आयत जहन में गूंज रही है। तो साइमा यसअमु सामन फहुवा साइमुन वसुइमा युसअमु सामन फदाका मसऊमुन। और इसमें जवाजी तौर पर कुछ कवायद इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, आप चाहें तो ना अप्लाई करें, सीधा सीधा पढ़ें। फिर फ़अल यफ़अलु बा फ़ातहा यफ़तहु सुआल, सअल यसअलु सुआलन फहुवा साइल, ये तो आपको पता है। सअल यसअलु सुआलन यानी सुआल वाव के साथ, तो ये नीचे जवाजी गर्दान है, ऊपर असल गर्दान है। फिर इसकी सरफ कबीर भी इन्होंने आपको दी है सारी। अच्छा जी, अमर की गर्दान आप इसमें देखें, सल जी, सला सलू सली सला सलना, ठीक है। लितुसल लितुसला लितुसलु लितुसली लितुसला लितुसलना। ये जो लितुसल है ये जवाजी कायदा इस पे अप्लाई हुआ है। अगर आप चाहें तो लितुस अल भी पढ़ सकते हैं, लितुस अल लितुस अला लितुस अलू लितुस अली लितुस अला लितुस अलना। अलबत्ता जो सल सला सलू सली सला सलना ये जो है इसी तरह ही पढ़ा जाता है। इसको खिलाफ कायदा ही इस पे वो इसको सल, खिलाफ कायदा तो चले नहीं कहेंगे, वो खुज और कुल और मुर में कहते हैं, जो अखजा और अकला यहाँ कायदा लगा है। लेकिन इसमें जब आप इसको दरमियान में पढ़ते हैं, दरमियाने कलाम में, तो ये फिर अपनी असल की तरफ लौट जाता है, फस अल, इस तरह। अच्छा जी, अच्छा आप कोई चीज पूछना चाहें गर्दान के हवाले से तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये विजिट करवा रहा हूँ चीजें कि ये गर्दाने आप अपनी नजर से जरूर गुजारें। राउफा यार, राउफा यार उफू बगैर कायदे के भी पढ़ सकते हैं, यारूफू भी पढ़ सकते हैं। राउफा यारूफ राफतन फहुवा रऊफ, वरुइफा युरफ राफतन फदाका मरूफुन भी मरऊफुन भी, दोनों ठीक है। यहाँ जवाजी कायदा इस पे अप्लाई किया हुआ है। आगे अल इक्तिआब गमगीन होना, इक्ताब यक्ताइब इक्तिआबन। अल इस्तिराफ इस्तरफा यस्तरिफु, ये इस्तरअफा था, ये लफ्ज क्या था, इस्तरअफा यस्तरइफु इस्तिरआफा। इस पे कायदा जारी किया है जवाजी तौर पर। अल इश अल इशाम, अल इशाम मुल्क शाम में दाखिल होना। तो आशामा युशिमु इशामन फहुवा मुशिमुन, ये असल में क्या था, अशअमा युशिमु इशामन,
یہاں بھی جوازی قاعدہ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وجوبی طور پر نہیں، بلکہ اشعما یشعم اشعامن تھا، اس کو اس باب جو یسألو والا قاعدہ ہے اس قاعدے کی بنیاد پہ اس کو اشما یشیم اشامن. المساءلۃ تساءل سائل یسائل مساءلۃ. التقعد دشوار ہونا، مشقت برداشت کرنا، یہ مثل صحیح ہے بالکل. التساؤل وہی سوال والا مادہ جو ہے باب تفاعل سے آپ کر سکتے ہیں. محموز اللام کی کچھ گردانیں آپ کے سامنے ہیں. باری یبرأ باب سامعہ ہے. باری یبرأ براءتن فہوا بریئن بھی بریئن بھی دونوں ٹھیک ہے. بری اور بری یا یہ بھی ٹھیک ہے. یبرأ براءتن فدا کا مبروءن مبروون دونوں ٹھیک ہے. قرأ یقرأ باب فاتحہ ہے، یہ بھی اس کی گردان جوازی طور پر بھی جو قواعد اپلائی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی انہوں نے دی ہے. پھر صرف کبیر اس کی انہوں نے آپ کو دی ساری. اور جاروا یجرؤ جرأتن، اگر آپ بغیر قاعدے کے تو وہ مثل صحیح ہے، اور اگر قاعدہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ذکر کر دی گردان، اور انہوں نے صرف کبیر بھی آپ کو دے. الاختباء چھپنا یا چھپانا، تو یہ میرے خیال میں مادہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. اختبأ یختبئ اختباءً فہو مختبئ واختبئ. اسی طرح الاستہزاء یہ مادہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. الانکفاء باب انفعال ہے، پلٹ جانا. انکفاء ینکفئ انکفاء. الادار یہ مادہ جو ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ اصل میں تھا تَدَارَأْتُمْ فِيهَا، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا. تو ادارا یدارا ادارؤن بھی ادارؤن بھی دونوں ٹھیک ہے. فہو مدارئن متدارئن تھا. اچھا الانباء خبر دینا. انباء ینبئ یہ تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا جہاں احادیث کی آپ سند پڑھتے ہیں. انبأنا حدثنا انبأ حدث یہ الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں خبر دینا. اور اس میں بھی انبأ ینبئ انباء فہو منبئ وانبیا، انبیا بھی پڑھ سکتے ہیں انبیاء بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جوازی قاعدہ اپلائی ہوا ہے. ینبأ انباء فذاک منبأ، ما انبأ ما انبیا بھی ما انبیا بھی دونوں ٹھیک ہے. التخطیۃ خطا کی طرف منسوب کرنا، یہ خطأ خا طا حمزہ، خطأ یخطئ تخطیۃً، تخطیۃً تھا تو تخطیۃً. فہو مخطئ وخطیہ، خطیہ بھی پڑھ سکتے ہیں خطیہ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہے. یخطأ تخطیۃً تخطیۃً دونوں ٹھیک ہے. المفاجأۃ لفظ المفاجأۃ، المفاجات بھی پڑھ دیں اس کو. فاجأ یفاجئ مفاجأۃً اچانک واقع ہو، یہ اکثر آپ نے لفظ سے دیکھا ہوگا کہ فا جو ہے مفاجاتیہ ہے، یہ آپ نے نحو کے اندر اس کو پڑھا ہوگا. تفاعل التبرؤ، تبرؤ یہ باری یبرأ سے مادہ ہے بیزار ہونا، بالکل صحیح کی طرح ہی ہے. التمالؤ، التمالؤ مجتمع ہونا. تمالأ یتمالأ، تمالؤن بھی پڑھ سکتے ہیں تمالؤن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جوازی قاعدہ اس پہ اپلائی. یہ اس کی کچھ تخفیفات ہیں. لیں جی، یہ حصہ تھا ہمارا جو
महमूज की गर्दानों से मुताल्लिक था। अब ये जो तदरीब उसफ है, इसके मसादिर आप ज़रूर देख लें। ये मसादिर कुछ कुरान पाक में भी आपको मिलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये महमूज के सीगे आप कुछ सॉल्व कर लेना। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इससे भी, ये अक्सर कुरान पाक से आपको दिए हुए हैं। आमनु उमिरतुन्ना नुहन्निउकुम खुजू मुस्तअमिनीना अन युतफिउ तालीफातुन। ये तालीफात तो मस्दर है, इसको बस अलिफ और ता लगा के जमा मुअन्नस सालिम का सीगा बना दिया, वगरना तालीफ, अल्लफा युअल्लिफु तालीफ, ये बाब तफ़ईल है। मुनशिउन, मुस्तहज़िऊन वगैरह वगैरह बिल्कुल आसान है, सही की तरह है। कहीं कहीं आपको थोड़ा, मेरे ख्याल में ज्यादातर आपको सही की तरह ही लग रहे हैं। ऊ तो मीना था, बस ये कायदा एक लगा हुआ है। और खुजू पे चलें, आप कह सकते हैं कायदा लगा हुआ है। बाकी तकरीबन मुझे बिल्कुल सही की तरह के अल्फाज लग रहे हैं। बस आपने काम क्या करना है, तरीका मैंने बताया हुआ है। बाप पहचाने। अब हफ्तक साम तो आपको पता है ये महमूज है। अब हफ्तक साम का जब पूछा जाए तो महमूज के सीगे हैं। पहला काम बाप बताना है, फिर उसके बाद सरफ कबीर, या जिसको हम गर्दान कहते हैं, गर्दान का नाम, फिर उसके बाद सीगा, वजन, इसी में हुरूफ असली भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप तर्जमा भी निकाल सकते हैं। ये बितरतीब ये काम आप इन सीगों से करेंगे। अब आप सारे तो नहीं सॉल्व करेंगे, तो कम से कम इनमें से 5-10 सीगे हर बंदा सॉल्व करे, ताकि आपको इसका तरीकाकार समझ आए। हाँ जी अतर साहब। उस्ताद जी, एक सवाल ये है कि मस्दर के आखिर में गोलता कब आती है? हाँ, यानी कि ये वैसे तो सवाल, हम जो मस्दर पढ़ते हैं गोलता नहीं होती। जी, ये ना आप अजवफ के मसादिर पढ़ेंगे ना, अजवफ के मसादिर, ठीक है। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले एक मिसाल गुजरी थी, अतख्तियतु, जी उस्ताद जी। खत्ता युखत्तिउ, तख्तियत। ठीक है ना, तख्तिअतन। तो ये आम तौर पर तो तफ़ईल का वजन आता है, लेकिन बाद औक़ात तफ़ईलतुन का वजन भी इस्तेमाल होता है। अब ये कहाँ होता है, जहाँ हरूफ इल्लत की बात आती है, ख़ास तौर पे अजवफ के जितने भी जो मसादिर होते हैं। मसलन उसकी मिसाल एक देखें, इकवाम है, असल लफ्ज़ क्या है, इकवाम, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, इकामत, ठीक है। अब इसमें तालील होती है, वो तालील जब हम अजवफ में पहुंचेंगे तो वहां बताऊंगा कि कानून कैसे लगा इस पे, और ये ता क्यों आई है। ये ता इवज के तौर पे आती है, किसके तौर पर आती है जी। इवज के तौर पर। हाँ, वो इवज क्या होता है कि हम ये वाव को हदफ कर रहे होते हैं ना, वाव को अलिफ में, ये बेसिकली वाव को हम इकवाम में वाव की हरकत काफ को देते हैं, और वो खुद वाव अलिफ से बदल जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, दो अलिफ इकट्ठे हो जाएंगे, एक हदफ करेंगे, तो हदफ के इवज में ये ता आ रही है। तो यहाँ तख्तियातुन, पहले तो वो तख्तियातुन बनेगा, हमजा को या किया, और फिर इसी तरह उसको यानी हदफ कर, नहीं सॉरी, असल लफज था तख्तीउन। क्या लफज था, तख्तीउन। तो दरमियान तख्ती की जो उन। या थी, हाँ, दरमियान की या को हदफ करके उसके इवज में आखिर में ता ले आए। तो वजह वजह फिर वही है कि जिन अल्फाज में हुरूफ इल्लत आते हैं, वहां कुछ ना कुछ यानी मसादिर का ये वजन बन जाता है। आम रूटीन में आपको जो सही के मसादिर हैं, वो तफ़ईल के वजन पे ही नजर आते हैं, इल्ला ये कि कोई शाद नादिर लफ्ज आपको आपके सामने आए जो सही का हो, और उसमें तफ़ईला का वजन हो सकता है। कोई मुमकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अब तकरीमा, या और इस तरह का कोई ना कोई लफ्ज
نظر سے گزرتا ہے، لیکن بہت شاذ و نادر ہے۔ عام طور پر جو آپ کو تا مصدر کے آخر میں لگتی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ عوض کے طور پر آ رہی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی حرف حذف ہو جاتا ہے، کوئی تعلیل ہوتی ہے، کوئی تخفیف ہوتی ہے۔ جب تعلیل یا تخفیف ہوتی ہے تو اس کے کوئی حذف ہوتا ہے لفظ حرف، تو اس کے عوض میں ہم آخر میں تا لے آتے ہیں۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ چلیں، فرض جی کفایہ کے طور پہ، فرض کفایہ کے طور پہ ہم ایک دو سیغے سالو کر ہی لیتے ہیں۔ ہاں جی، آثرنا، جی سب سے پہلے جی کون بتائے گا؟ آپ میں سے سب کو آزادی ہے جو بتانا چاہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے باب، جی کون آگے بڑھیں گے؟ جی ریز ہینڈ کر دیں جو بتانا چاہیں۔ یہ اس تعریف فعالنا کے وزن پر تھا۔ نہیں، اس طرح نہیں بتانا، باب بتانا ہے پہلے، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، اور جو بتانا چاہے وہ آگے آ جائے۔ ہاں جی خالد صاحب، آپ آنا چاہ رہے ہیں؟ آپ فعال ہے سر؟ ہاں باب افعال ہے، تو کیسے پتہ چلا آپ کو باب افعال ہے؟ کیونکہ یہ سر رہا ہے نا۔ ہاں بالکل، اثرنا تھا یہ لفظ، کیا تھا؟ اثرنا، بالکل۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی وزن ہو گیا، اکرمنا، اکرمنا، ٹھیک ہے، افعلنا، اکرمنا افعلنا، وہ جو صحیح کی گردان ہم نے یاد کی ہوئی ہے اسی کو آپ فالو کریں گے تو ٹھیک ہو گیا، باب افعال ہے۔ اب آگے بڑھیں، گردان۔ اب آپ اس پہ یہ بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ کون سا قاعدہ لگا تو آثر نہ بنا؟ جی ہاں جی، قاعدہ کون تو سا یاد نہیں قاعدہ سر، اپلائی ہوا؟ جی دو حمزے نہیں، اکٹھے ہو گئے۔ ہاں ہاں، اس کا نام مشہور ہی ہے ویسے قاعدے کا، ایمان والا قاعدہ۔ کون سا؟ اچھا اچھا، ہاں، جس میں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آمن۔ جی بالکل، ایمان والا قاعدہ ہے، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آسرنا کو کیا پڑھیں گے؟ آسرنا پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ آسرنا۔ جی گردان کون سی ہے؟ گردان ماضی معروف ہے۔ ہاں فعل ماضی معلوم ہے، معروف ہے، ہاں، اور سیگا واضح ہے، سیگا کون سا ہے؟ جمع جمع مؤنث غائب۔ جی جمع مؤنث غائب، وزن واضح ہے، افعلنا۔ جی ترجمہ کیا کریں گے؟ اب اس کا اگر ہم دیکھیں تو سب سب ڈالا۔ جی ان سب خواتین نے اثر ڈالا، اس کا یہی مطلب آسرا آسرا۔ اسرا یا سرو اسرن، اس کا ایک میں ترجمہ میں دیکھتا ہوں، شاید انہوں نے پیچھے دیا ہو، محموز الفا، باب افعال، ہاں، اس میں تو انہوں نے دیا۔ اچھا آگے بڑھیں، کوئی اور سیگا دیکھتے ہیں، اتنی دیر میں یہ ہاں جی کون آگے بڑھیں گے؟ جی لفظ ہے، یہ تو پیج نمبر 39 ہے، جی آسان ہی ہے سارے، جس کو بھی دیکھیں وہ آسان ہی لگ رہا ہے۔ چلیں، کون بتائیں گے؟
الآفلین، الآفلین. جی الآفلین کون بتائیں گے؟ یہ وہی ہے سر جو ہم نے پڑھا تھا ابھی، ہاں جی ہاں نصر جی جی جی، نصر ینصر میں، اور گردان اسم کون سی فاعل. بنے گی؟ ہاں جی اسم فاعل. اور وزن تو واضح ہے، اس پہ کوئی قاعدہ تو اپلائی نہیں ہوا. ہاں جی نہیں ہوا سر. ہاں قاعدہ اپلائی نہیں ہوا، بلکہ کیا نام ہے، فاعل. اپنی اصل پر ہے فاعل ہونا. تو جی ایثار یہ لفظ ہے، ایثار ایثار یہ ترجیح دینا، ٹھیک ہے. اثرنا، ایثار کا لفظ میرے ذہن میں اس وقت بھی آ رہا تھا، میں اس میں چلا گیا کہ کہیں یہ اجوف اس میں نہ آ رہا ہو. تو ایثار لفظ سنا ہوا نا ہم نے. جی سر، وہ یہ سنو نال ہوا تھا سر. وَيُؤْثِرُونَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. تو یؤثرون یہ وہی بالکل صحابہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی وہی ترجمہ ہے. اثرنا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ان خواتین نے ترجیح دی، ایثار. اثار کیا، ترجیح. چلے ٹھیک ہو گیا. تو بالکل آسان ہے جی. تعلمون، تعلمون کی طرح ہے. یکلؤ، یفتحو کی طرح ہے. اخسؤ، افتحو کی طرح ہے. تجأرون، تفتحون کی طرح ہے. فدرؤ، ففتحو کی طرح ہے. فاسمعو کی طرح. نہنئو، نصرفو کی طرح ہے. المبدئ، المکرم کی طرح ہے. یزرع، یفتحو کی طرح. لا تظمأ، لا تفتحو. نبأ، صرف. نتبرأ، نتقبل. لتأفکنا، لتأفکنا، یہ لام بھی ہٹا دیں، نا بھی ہٹا دیں، اصل لفظ ہے تأفیکو، تأفیکو. افکا یأفیکو، باب ضرب یضرب تھا، تو اس میں یہ لا تبتئس، لا تبتئس. ابتأس یبتأس مادہ ہے. تو یہ بالکل آسان ہے. ما ابرئ، برأ یبرئ، ما ابرئ صیغہ واحد متکلم کا ہے. کوئی سوال ہے صیغوں سے متعلق تو پوچھ سکتے. لیں جی یہ ہمارا تھا محموز کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے اس لیے کروا دی ہیں کہ آپ اس میں بطور خاص صیغوں کو بھی سولو کریں، اور بالکل تقریباً صحیح سے ملتے جلتے صیغے ہیں. ہلکے پھلکے قواعد یہ جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. اور مزید آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو وہ جو بک آپ نے دیکھی جو آپ کو ثاقب بھائی نے بھیجی ہے، اس کو آپ ضرور وزٹ کریں. اچھا جی، جی یہ ریکارڈنگ یہی ختم کر دیں ثاقب بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہیں. ثاقب بھائی میرا خیال ہے کہیں گئے ہوئے. چلیں. مضاعف کے قواعد مختصر قواعد ہیں، اور میں نے جیسے گزارش کی کہ اگر آپ کو احمرہ کی گردان یاد ہے تو پھر ان کی گردانیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جلدی سے یہ ہم 2-3 قواعد ہیں دیکھ لیں، اور پھر اس کی گردانوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان گردانیں بھی تفصیل سے ذکر کی ہیں. سب سے پہلا قاعدہ ہے مدن کا قاعدہ. جب ایک جیسے 2 حرف ایک ساتھ آئیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، ایک جیسے 2 حرف ہیں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، پہلا ساکن ہے تو پہلے ساکن کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ پہلا مدہ کلمہ کے آخر میں نہ ہو. اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں شرط کو.
مثال دیکھیں جیسے مد دن ہے، مد دن میں دو ساکن اکٹھے ہو گئے، دو ساکن کہہ رہا ہوں، دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے، پہلا حرف ساکن ہے تو اس کو ادغام کر دیتے ہیں، ایک یعنی شد دے دیتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں مدن۔ جہاں کہیں بھی ایسا ہوگا کہ دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہوں اور پہلا ساکن ہو تو اس میں ہم دونوں ساکنوں کو آپس میں ادغام کر دیتے ہیں۔ شرط یہ کہی تھی کہ پہلا بشرط کہ پہلا مدہ کلمہ کے آخر میں نہ ہو۔ مثال دیکھیں جیسے فی یومن، اب فی یومن میں دو حرف ایک جیسے ہیں، دو یا ہیں اور پہلی یا ساکن ہے تو اس کو فی یومن نہیں پڑھیں گے، اس جگہ پہ یہ استثنائی صورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اور کلمہ ہے، فی یومن اور کلمہ ہے، اس جگہ یہ قاعدہ اپلائی اہل عرب نہیں کیا کرتے اس وجہ سے۔ ہاں البتہ اگر یہ ایک لفظ ہوتا، یعنی ایک ہی لفظ میں ایسی صورتحال آ جائے تو پھر وہاں ادغام کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ذرا میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہاں یا کی مثال ہے، میں واو کی مثال دیتا ہوں، جیسے مقروء ہے، مقروء میں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ اس حمزہ کو واو سے بدلا جا سکتا ہے، تو یہ بن جائے گا مقروون۔ کیا بن جائے گا؟ مقروون۔ اب دو واو اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک ہی کلمہ ہے تو اس کو آپ ادغام کر کے پڑھیں گے مقروون۔ کیا پڑھیں گے؟ بولیں جی۔ تو اگر اور کلمہ ہے، یعنی دو کلمے ہیں، پہلے کلمے کے آخر میں کوئی مدہ حرف آ گیا ہے اور دوسرے کلمے میں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ عام روٹین میں یہی ہے کہ جب دو حرف ایک جیسے آ جائیں اور پہلا ساکن ہو تو اس کو ادغام کر دیتے ہیں۔ مدہ کا قاعدہ، یہ دونوں میں فرق ذرا نوٹ کر لیں، یہ لفظ ہے ماضی کا صیغہ مادادا اور وہ لفظ ہے مددن مصدر، اس لیے اس کا قاعدہ مدن کا قاعدہ کہلا رہا ہے اور یہ مدہ پہلا صیغہ ماضی کا، یہ مدہ کا قاعدہ ہے کہ یہ قاعدہ کہتا ہے کہ جب کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف، وہاں تو تھا نا پہلا ساکن ہو، یہاں دونوں حرف متحرک ایک ساتھ آئیں اور پہلے کا ما قبل بھی متحرک ہو، پہلے ساکن کا یعنی پہلے حرف کا ما قبل بھی متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ مادہ دا پہلی شرط پوری ہو رہی ہے کہ دو حرف ایک جیسے متحرک ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں، اور جو پہلا حرف ہے اس سے پچھلا حرف بھی متحرک ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس دال کو، درمیان والی دال کو ساکن کر کے مددہ اور ادغام کر دیتے ہیں مدہ۔ فائدہ، یہ قاعدہ ثلاثی مجرد کے اسماء میں اسم میں جاری نہیں ہوتا، جیسے سبب، علل، درر، سرور، یا آپ نے الفاظ دیکھے ہوں گے ان کو سب، عل، ذر، سر نہیں پڑھتے، یہ استثنائی صورتیں ہیں۔ حاج موید کا قاعدہ، جب کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئیں اور پہلے کا ما قبل مدہ یا یائے تصغیر ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ حاجاجا لفظ آ گیا ہے تو اس کو بالکل اسی طرح ہی کیا، پہلے حرف کو ساکن کیا اور دوسرے میں ادغام کر دیا حاجہ، ٹھیک ہے، دو حرف متحرک حرف ایک ساتھ ہے اور پہلے کا ما قبل مدہ ہے یا یائے تصغیر ہے، دونوں صورت مویدن ہے تو مویدن میں پہلی دال کو ساکن کیا تو مویدن، یہ جو ولضالین ہے، ولضالین ہے، اس پہ بھی یہی قاعدہ لگا ہوا ہے۔ لفظ کیا تھا؟ ظاللین، کیا لفظ تھا جی؟ بولیں جی۔ ٹھیک ہے، اب دو حرف ایک جیسے آ گئے متحرک ہیں اور اس سے پہلے الف مدہ ہے تو کیا کیا؟ پہلے لام کو ہم نے ساکن کیا، ظال لینا ادغام کر دیا تو ظال لینا۔ جب ایک اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس جو ہے نا مدہ پہ یا تصغیر پہ مد بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس کو حاج مد کے ساتھ پڑھتے، اس کو مویدن مد کے ساتھ پڑھتے، ظالین، یہ بڑی بات، یہ خیر تجویز سے متعلق بات ہے جی۔ آخری قاعدہ ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہے، یمد یفر کا قاعدہ، جب کلمہ میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئیں، ذرا غور کریں، دو متحرک حرف ہیں ایک ساتھ آئے ہیں اور پہلے کا ماقبل ساکن ہو
تو پھر پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور اس کو دوسرے میں ادغام کرنا یہ ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے کا ماقبل مدہ اور یائے تصغیر نہ ہو۔ اگر مدہ اور یائے تصغیر ہوگا تو پھر وہ پچھلا قاعدہ لاگو ہو جائے گا۔ یم دودو، اب یم دودو میں غور کریں، دو متحرک حرف ایک ساتھ آ گئے اور پہلے کا ماقبل یعنی پہلی دال سے پچھلا حرف ساکن ہے، تو دال کی حرکت ہم نے میم کو دی تو یہ بن گیا یمددو۔ کیا بن گیا؟ یمددو۔ ادغام کیا تو یہ بن گیا یمدو۔ اسی طرح یفریرو ہے، یفریرو سے پہلے کام یہ کیا کہ را کی حرکت فا کو دی تو یہ بن گیا یفررو، یفررو۔ ادغام کیا تو یفررو بن گیا۔ یہ قاعدہ ملحق میں جاری نہیں ہوتا۔ اب لفظ تو تھا جالبا، اس میں ایک با لاحق کر کے اس کو رباعی بنا دیا جل بابا، اس طرح کے جگہوں پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ آخری قاعدہ ہے لم یفر لم یفر لم یفرر۔ یہ قاعدہ آپ لم یحمر لم یحمری لم یحمرر، وہاں بھی یہی قاعدہ تھا۔ جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے، جیسے یمدو ہے، یفرو ہے، اسی طرح اور بھی کوئی مثال دیکھ سکتے ہیں، لم یعنی یحمرو ہے، اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو، تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز۔ نمبر 1 زبر دینا، نمبر 2 کسرہ دینا، نمبر 3 ادغام کے بغیر پڑھنا۔ اب جیسے دیکھیں یفرو کا لفظ ہے، اب جب آپ اس پہ اس کو حالت جزم میں لے جائیں گے تو حالت جزم میں 2 جگہ ہیں، ایک امر کی بھی، امر حاضر کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، حالت جزم ہی کہہ دیتے تو کافی تھا۔ امر کیا ہے؟ حالت جزم میں جب ہم اس کو لے کے گئے، لم شروع میں لگایا، تو اب آپ دیکھیں مشدد حرف ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے، تو اس کو آپ 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لم یفر، لم یفری اور لم یفرر۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر اس کا یعنی ایک اور مثال ہے عضا، غالباً ایک عضا یعضو ہے، یعضو، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جب لم یعضا، لم یعضی، لم یعضز، لم یعضز۔ اسی طرح اگر اس کا ماقبل مضموم ہو تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے۔ ماقبل مضموم ہے تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ آخر حرف کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، یہ اضافی ضمہ والی صورت میں جائز ہے جب یعنی مشدد حرف سے پچھلا حرف مضموم ہو۔ اور لم یمدد یہ تو قرآن پاک میں بھی یعنی بغیر ادغام کے بھی مذکور ہے قرآن پاک میں۔ لم یمدہ، لم یمدو وغیرہ میں چونکہ مشدد حرف آخر میں نہیں ہے، یہ جو تثنیہ اور جمع کے سیغے، اس لیے ان میں یہ مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ اب یہ 5 سیغے بنتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور اسی طرح واحد مذکر حاضر، اور اس کے بعد پھر واحد متکلم، جمع متکلم۔ واحد مؤنث حاضر وغیرہ میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے قواعد جو مضاف کے۔ اب اس کے بعد یہ گردانے ہیں، باب ناصر ینصر سے ذب یذب ذبن دور کرنا، باب ضاربہ سے فر یفر فرارن بھاگنا، باب سامعہ سے ہے مس یمس مسن چھونا۔ مضاف ثلاثی صرف اصول ابواب سے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو پہلے 3، البتہ چند مثالیں کاروما سے بھی مستعمل ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے امدہ یمد امدادن، جدد یجدد تجدیدن، حاج یحاج محاجتن، یہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہے۔ تسلل یتسلل تسللا کھسکنا، تضاد یتضاد تضادن، استر یستر استرار، استقر یستقر استقرار، انسد ینسد انسداد۔ آگے مضمضہ، یہ مضاعف رباعی کی مثالیں ہیں، یہ سالم یعنی صحیح کے ابواب کی طرح ہے۔ تمزمز یا تمزمز،
یہ ہے جی آپ کی صرف صغیر بھی اور صرف کبیر بھی، ان کو اب آپ نے تیار بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ احمرہ کی گردان کو ساتھ ملا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ادغامات کی تفصیل ہے۔ اس طرح زبا لفظ تھا تو یعنی اصل میں کیا تھا، تو زبا کیسے بنا، یزبو کیا تھا، زبا امر کا صیغہ ہے، یہ کیسے بنا، زابی بن سے زاب بن کیسے بنا، وغیرہ وغیرہ۔ بلا ادغام والی صورت سب سے بہتر ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہی صورت مستعمل ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔ لیں جی، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اگر کوئی سوال ہے مضاف کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ یہ گردانیں ضرور دیکھیں جی، ابواب الصرف میں سے تفصیل سے گردانیں پڑھیں اور اس کو ملا لیں احمرہ کی گردان کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی مزید آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جی، کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ جی علماء کرام، کلاس ہے کوئی آگے اور؟ جی جی استاد جی ایک اور کلاس تھی ہماری ساتھ 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 صحیح، اور ابھی ہے استاد اور کلاس؟ جی رمضان میں استاد جی ابھی تو اگلے ہفتے رمضان شروع ہو جائے گا، جی جی تو رمضان میں کیا ترتیب ہوگی؟ رمضان میں تو مشکل ہوگی کلاس لینا۔ ہاں، یہ ریکارڈنگ ثاقب بھائی ختم کر دیں،